پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. سیلاب نے اس وقت جنوبی پنجاب میں تباہی مچائی ہوئی ہے. بالخصوص ڈسٹرکٹ ملتان، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، وہاڑی اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہ بہت متاثر ہیں. اور اس وقت نظریں ملتان پہ جمی ہوئی ہیں کیونکہ ملتان کی تحصیل جلال پور پیرواڑہ، وہاں پر پہلے پانی داخل ہوا 2 روز پہلے، اور اس کے بعد پھر اس وقت جو شہر ہے جلال پور پیرواڑہ اس شہر کو بھی خالی کرایا جا رہا ہے. اعلانات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو باہر نکلنے کی تلقین کی جا رہی ہے، شہر سے بھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور شہر بھی خطرے کی زد میں ہے. یہاں تک کہ ملتان میں کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ملتان شہر بھی خطرے کی زد میں ہے. اب کیا واقعی ایسا ہے؟ ملتان جو ہے وہ شہر کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو علاقے ڈوبے ہیں اس کی مختلف لوگ وجوہات بھی ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر بند توڑنے کا فیصلہ، مختلف جگہوں سے بند توڑنے کا جو فیصلہ ہے وہ وقت پہ کیا جاتا تو شاید ان علاقوں کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن کچھ جو بند ہے، خاص طور پر جو شیر شاہ بند ہے، اس کو وقت پر توڑنے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا. ہیڈ محمد والا کو بریچ نہیں کیا جا سکا. کیا یہ جو لوگوں کی رائے ہے یہ درست ہے؟ یعنی یہ اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور پھر بلاول صاحب بھی شکوہ کر رہے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم سے بات بھی ہوئی تھی لیکن ابھی تک کوئی امدادی کارروائیاں شروع نہیں ہوئی ہیں. یہ شکوہ کس حد تک درست ہے؟ اس کے علاوہ آج سیاسی حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. مثال کے طور پر آج سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے نکلنے کا فیصلہ کیا. انفیکٹ یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کیا اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ اب قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی باہر آ جائیں. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اسے کیا حاصل ہوگا؟ علی مین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا پاسپورٹ بلاک ہے، چیف منسٹر کا پاسپورٹ بلاک ہے. ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے، لیکن اوبیسلی سیلاب سے شروع کرتے ہوئے میرے ساتھ علی قاسم گیلانی صاحب موجود ہیں. MNA ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ علی قاسم گیلانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، PMLN کے رہنما ہیں. اختیار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. فیصل چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. علی قاسم گیلانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ملتان شہر بھی اس وقت خطرے سے دوچار ہے؟ بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا ہے کہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے ملتان شہر کی بھی، کیونکہ ہمارے یہ پانی 3 کو آیا ہے اور ابھی تک جو ہے یہ پانی طرح ہیڈ محمد والا پہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی اب ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے. اور جو ہمارا دوسرا بریچ پوائنٹ ہے شیر شاہ کا، جس نے اپنی لمٹ جو ہے اس کو ٹچ کیا رکھا کافی دیر، اس وجہ سے ہمارے جو بند ہیں، جو شیر شاہ کا بند ہے اس پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے. اور جو اکبر بند ہے جو کہ ہیڈ محمد والا سے 40 کلومیٹر پیچھے تک کھانے وال تک ہے، ہمارے دونوں بندوں پہ بہت زیادہ پریشر ہے. 24 آور وہاں پہ مانیٹرنگ جاری ہے. جہاں جہاں لیک کا کوئی خطرہ آتا ہے، سیپیج کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، ہماری ٹیمز، اریگیشن کی ٹیمز وہاں پہ پہنچتی ہیں اور اس پہ ایکسکیویشن کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں، پتھر ڈالنے کا عمل جاری ہے. اور یہ پچھلے 1 ہفتے سے 24 آور یہ کام چل رہا ہے. اور اس سے ایک تو علاقے میں ایک خوف و ہراس ہے. پورے ملتان شہر میں 4 دن پہلے بہت زیادہ ڈینجر تھا شہر کو، کیونکہ ایک جگہ سے پانی بند توڑ کے ہماری نہروں میں آ گیا تھا اور ہماری نہریں فل ہو چکی تھیں. لیکن جو 2 دن پہلے جلال پور پیروالا میں ستلج کا جو دریا ان کو لگتا ہے، وہاں پر مزید کریٹیکل ہو گیا. تو ہماری جتنی بھی ریسکیو اینڈ ریلیف کا عمل تھا وہ سارا شفٹ ہو گیا جلال پور پیروالا. اور ہماری جتنی بوٹس ریسکیو 1112 کی تھیں، پاک فوج کی تھیں، ان کو وہاں بھیج دیا گیا. اور وہاں پہ کیونکہ آپ جانتے ہیں جلال پور سٹی کی 5.5 لاکھ آبادی ہے، اس کو ایویکیویٹ کرنا ایک بہت ہی آئی تھنک اٹس امپاسبل کہ آپ ایک پورے شہر کو ایویکیویٹ کریں، اور اس میں پینک مچا ہوا ہے. آج سننے میں آیا ہے کہ میڈم چیف منسٹر وہاں پہنچی ہیں، انہوں نے 108 مزید کشتیاں وہاں بھجوائی ہیں، پاک فوج کی، ریسکیو 1112 کی. جہاں تک بریچ کا سوال ہے، جو ریسکیو کے معاملات ہیں گیلانی صاحب، اس پر تو بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں، اس پہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں. کیونکہ میرے علم میں یہ آیا ہے کہ ملتان ڈویژن کے پاس صرف 24
لائف جیکٹس ہیں ریسکیو کے ادارے کے پاس. اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ اس کی تیاری کتنی تھی. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ہیڈ محمد والا آپ کے حلقے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. جی میرا حلقہ جو ہے وہ ملتان صدر تحصیل پر ہے. اور میرا سوال آپ کے حلقے سے متعلق سر یہ تھا کہ 100 آپ کا 148 جو ہے غالباً ہیڈ محمد والا اسی میں آتا ہے. اور میرے علم میں یہ آیا کہ آپ سے آپ کے علاقے کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس بند کو بریچ کروائیں, اور آپ سے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے. آپ کے خیال میں کیوں نہیں یہ فیصلہ ہو سکا کہ اس بند کو وقت پر توڑا جائے تاکہ آج اس وقت اس کریٹیکل سچویشن میں شہر نہ ہوتا؟ دیکھیں, میرا 70 کلومیٹر بند ہے میرے حلقے کا, جس کے 61 موضع جو ہیں وہ کمپلیٹلی فلڈڈ ہیں. میری 1 لاکھ سے زیادہ حلقے کی عوام اس ٹائم فلڈ بند پہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے, یا وہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے کیمپوں میں موجود ہیں. یہ جو بریچنگ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ جانتے ہیں ایک ٹیکنیکل کمیٹی نے کرنا ہوتا ہے, جس میں 2 ضلعوں کے ڈی سیز انوالوڈ ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہے, اور یہ ایک کمپلیٹلی ٹیکنیکل فیصلہ ہے. اس میں انہوں نے ہم سے نہ کوئی رائے مانگی ہے, نہ وہ ہماری کسی پریشر میں وہ یہ فیصلہ لیں گے. اور آپ کے خیال میں ٹیکنیکل کمیٹی نے درست فیصلہ کیا ہے؟ آپ کی رائے یہ ہے؟ میں یہ نہیں, میری رائے اس سے مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وقت سے پہلے بریچ کر دیا جاتا تو اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا. لیکن آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, بٹ پیپل آر ڈیمانڈنگ, لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں. لیکن اب چلیں, ہیڈ محمد والا برج سے پیچھے کا جو 40 کلومیٹر جو تباہی مچائی ہے دریائے راوی نے, وہ تو ہم چلیں ایک دفعہ مان لیں, وہ ہم برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جو آگے 30 کلومیٹر آگے جو شیرشاہ کا مقام ہے, جس کی ٹیکنیکل کمیٹی نے ایڈوائز کی تھی کہ آپ اس بند کو بریچ کر دیں, اور 2 دن پہلے ہمارے پی ڈی ایم اے کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے اور ہمارے کمشنر نے یہ پریس کانفرنس کی کہ بریچ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور کل سارا دن ہم اس کا انتظار کرتے رہے کہ یہ بریچ ہونے والا ہے, لیکن ابھی تک وہ بریچ نہیں کیا گیا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیڈ محمد والا برج میں بھی سطح جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے, اور ہیڈ جو ہمارا شیرشاہ بند ہے اس پہ بھی پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے دونوں بندوں پہ بہت سب پریشر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے, لیکن ابھی ویسے میں نے جو اپڈیٹ لی ہے آپ کا جو سکیل پوائنٹ ہے وہ جو میکسیمم ہے وہ میرے خیال 415 ہے, اور 413 پر شاید پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اس وقت. تو اس وقت اگر بریچنگ پوائنٹ رکھا گیا ہے جو کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اناؤنس کیا ہے, جی 417 ہمارا بریچنگ پوائنٹ ہے, 413 اور نہیں 413 تک پانی پہنچا, 413.90 پہ گیا پانی. اور جو شیرشاہ کا بند ہے, شیرشاہ کے برج کے اوپر جو بریچنگ پوائنٹ رکھا گیا تھا وہ 393 تھا, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ پانی بریچنگ پوائنٹ کراس کر چکا تھا. اور لیکن یہ میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, یہ معاملہ جو ہے یہ ٹیکنیکل کمیٹی کے ذمہ ہے. اور اب یہ بالکل صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں, ٹیکنیکل کمیٹی, اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور ڈی سی اور ان تمام لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ایک عمومی رائے یہ ہے, اختیار صاحب, ایک عمومی رائے یہ ہے کہ وقت پر بند نہیں توڑے گئے. شیرشاہ بند توڑا جاتا تو جلال پور پیر والا شہر کو خالی نہ کرانا پڑا ہوتا. You are absolutely right, and people are not happy with the Punjab government. اس ٹائم جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے, لوگوں کے جو مکانات گرنا شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کی جو چلے فصلوں کا تو نقصان ہو گیا, لیکن جو ان کے گھر انہوں نے اونچے تھلوں پہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیلوں پہ, جو کہ پچھلے 3 فلڈز پہ پانی وہاں تک نہیں آیا. لیکن ہمیں اس بات کو اب مان لینا چاہیے کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ فلڈ ہے, جو تینوں ایسٹرن ریورز ہمارے جس طرح چلے ہیں, اور جس طرح راوی کے پانی نے ملتان میں تباہی پھیلائی ہے, اور اس کے بعد جب چناب کا پانی اس کے ساتھ ملا ہے تو اس نے مزید تباہی پھیلائی ہے, اور 100 کلومیٹر تک ہمارے. بالکل سر, یہ انپریسیڈنٹڈ تو گیلانی صاحب ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال اختیار صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اختیار صاحب, ہوم ورک تو پیپر ورک تو کر کے حکومتیں رکھتی ہیں
کہ اگر پانی 2 لاکھ کیوسک آیا تو ہم کیا کریں گے, 4 لاکھ کیوسک آ گیا تو کیا کریں گے, 8 لاکھ کیوسک اگر آئے گا. یعنی کتاب تو بتاتی ہے نا, کہ مینول تو بتاتا ہے کہ کیا کرنا پڑے گا. اب لوگوں کا یہ خیال ہے, عمومی رائے ہے کہ شیر شاہ کا بند توڑ دینا چاہیے تھا, اور اس سے اتفاق کر رہے ہیں گیلانی صاحب بھی. لیکن وقت پر فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے آج شہر کو خالی کرانا پڑ رہا ہے, جلال پور پیروالا کو, اور شہر کو بچانا پر ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے حکومت کی, اسی لیے بند توڑے جاتے ہیں. یہ فیصلے وقت پر نہیں ہوئے, یہ عمومی شکوہ ہے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ ایک لفظ انپریسیڈنٹڈ استعمال کرنے کے لیے بہت شکریہ, کہ جو فلڈ آیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جی, سب سے پہلے چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمومی رائے جو ہوتی ہے نا, وہ سارے ٹیکنیکل لوگ اس میں شامل نہیں بات ہے. لیکن سر یہ تو میں بتاتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا سر انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ تب تھا جب راوی کے پاس تھا. یہ تو پتا چل گیا تھا نا کہ یہ تینوں دریا ایک جگہ پر جا کے جب ملیں گے تو اس کی کیا صورت ہوگی. اس میں تو 15 دن مل گئے تھے نا سر. میں آپ کو وہی بات بتانے لگا ہوں کہ یہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں نا, یہ ایک ٹیم نے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ٹیکنیکل لوگوں کی شمولیت بڑی ضروری ہوتی ہے. ایک آپ کے پاس ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, دوسرا آپ کے پاس پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, NDA میں اس کے اوپر کام کرتا ہے, تیسرا آپ کے پاس واٹر ریسورسز والے ہیں. تینوں کے فیصلے ان کی رائے کو لے کر اس کے بعد پھر فیصلہ DC نے کرنا ہوتا ہے. اب میں یہاں پر ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ بند توڑ دیں. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جو وہ رائے دیں گے آپ کو, اس کی روشنی میں آپ کو آگے قدم اٹھانا ہوتا ہے. اگر انہوں نے غلط کوئی مشورہ دیا ہے, انہوں نے کوئی غلط ریکمنڈیشن بھیجی ہے, تو ان سے ضرور اس کے بارے میں بحث پرس ہوگی. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ جب آسمانی آفت آتی ہے, سیلاب آتا ہے, تکلیف آتی ہے, اس کے بعد سب سے پہلی چیز یہ آپ کو دیکھنی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اگر گورنمنٹ آرام سے بیٹھی ہے تو پھر تو وہ قصوروار ہے. لیکن میرے خیال میں جس طرح ابھی آپ نے بات کی, یہ بھی آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہی تھی نا کہ ملتان میں آپ نے ذکر کیا کہ ان کے پاس ٹوٹل 24 لائف سیونگ جیکٹس ہیں. میرے خیال میں اٹس اے جوک. یہ جوکی ہو, اگر تو یہ فکر ہے تو پھر جوکی ہے. یہ جوکی ہے, یہ جوکی ہے. تو مطلب ایسی چیزوں پہ تبصرے کرنا, آپ کو پتہ ہے کہ کشتیاں کی کمی ہے, پرائیویٹ کشتیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے چارج کر رہے ہیں, اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں پر آسمانی آفت آتی ہے نا, سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, وہاں پر لوگ اپنا کاروبار کھول لیتے ہیں. یہ مجھے 2005 کے زلزلے کے بعد جسٹس افتخار چوہدری صاحب کے وہ مجھے کلمات بڑے, ان کی آبزرویشن تھی بڑی اچھی, کہ جہاں پہ آفت آ جاتی ہے آسمان کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, وہاں پر پھر زمین کے جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا, وہ اپنا کاروبار کھول لیتے, اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں, وہ ایک الگ قیامت ڈھا دیتے ہیں. تو یہ تو ایک اور چیز ہے. دا پیپل آر وہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو کشتی کے لیے. میں نے سنا ہے کہ 1 لاکھ روپے کرایہ لے رہے ہیں. تو ایسے لوگ یہ قومی مجرم ہوتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یار, امتحان ہوتا ہے بندے کا. یہ مطلب ہم کہاں پہ داخل ہو گئے. رمضان آتا ہے, کھجور ویسے اگر آپ کو ملتی ہے 100 روپے کلو, 200 روپے کلو, رمضان آتے ہی وہ آپ کو 600 اور 700 روپے کلو ملتا ہے. تو یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. ہاں ایک بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ پنجاب کی ہو یا فیڈرل کی ہو, یہ اتنی بڑی آفت جب آتی ہے نا, اس میں 100% رزلٹ دینا جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کے حکمران ہو یا فیڈرل کے ہوں, کوئی بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے. میرے خیال میں جو مریم نواز نے اس وقت کی ہے, جو انہوں نے جتنی مشکل سے, اور میرے خیال میں ان کی کوئی آف نہیں ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے, ان کا دفتر بند نہیں ہو رہا, ان کا موبائل آف نہیں ہو رہا, وہ اپنے سٹاف کے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ کمیونیکیشن جو کر سکتی ہیں وہ کر رہے ہیں, ان سے بن پا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. گیلانی صاحب جی, گیلانی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں 1-2 سوال آپ سے اور بھی اسی پہ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا فیصل چودھری صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. فیصل چودھری صاحب, آپ کے خیال میں ظاہر ہے یہ انپریسیڈنٹڈ تو ہے, یعنی سیلاب 3 دریاؤں میں بیک وقت اٹھا, اور پھر جب وہ جا کر ایک جگہ پر جمع ہوا, تینوں جو ان کا میٹنگ پوائنٹ تھا, اس کے بعد ظاہر ہے وہ اب ایک انکنٹرولبل چیز ہو گئی ہے. اب دعائیں ہو رہی ہیں کہ اس سے زیادہ پانی کی سطح نہ بڑھے, لیکن آج ستلج میں مزید پانی بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا ہے.
آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ قدرتی آفت تو ہے لیکن کیا واقعی اس میں گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے، حالانکہ گورنمنٹ اپنی پوری ایفرٹس کر رہی ہے؟ تھینک یو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلاب جو ہے وہ کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں جی، یہ تو کہ انسانی المیہ ہے، چاہے وہ قاسم کے حلقے میں ہو، اختیار صاحب کے صوبے میں ہو، میرے اپنے پنجاب میں ہو، یا مطلب میرے حلقے میں ہو، گھر میں ہو، تو یہ تو ایک اجتماعی مسئلہ ہے. دیکھیں اگر تو ہم نے سنجیدہ گفتگو کرنی ہے تو پھر تو اس کے آپ کو روٹ کاز پہ جانا پڑے گا. جو میری نظر میں گورنمنٹ کا فیلئر آپ کو اس لیے نظر آتا ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے ملتان، مظفر گڑھ، راجن پور وغیرہ کو گورن نہیں کیا جا سکتا، اسپیشلی اس قسم کی کیٹاسٹرافی میں. اس کے لیے لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں. لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ ہیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے رسپانس لو ہے. حکومت کا جو بھی ایفرٹ جو کی ہے، ایک تو پنجاب حکومت کا جو اس میں پلاننگ ہے وہ اس کا فقدان بھی نظر آتا ہے. فیڈرل حکومت کا بھی کوئی نہ این ڈی ایم میں نہ پی ڈی ایم میں کیا ان کی پلاننگ ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی. یعنی جب آپ کو پتہ ہے، پریڈکشن ہے کہ اس وقت مونسون جو ہے وہ ڈیزاسٹرس ہوگا، اور آج 1 سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ جو اگلے سال مونسون آئے گی وہ اس سے بھی بدتر ہوگی، تو پھر اس کی تو انتظامات پہلے ہونے چاہیے نا. ظاہر ہے اگر آپ لاہور میں رہنا گزرا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملتان کا، جلال پور پیر والا کا جو ہے وہ اس کا بندوبست اس وقت تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہیومنلی امپاسبل ہے. اس کے لیے تو پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں. اس کے لیے تو آپ کو جو لوازمہ ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ بالکل ہی جنگلات جو ہیں وہ ہاؤسنگ کالونیوں کے نظر ہو رہے ہیں. انہوں نے تمام جنگلات جو ہے وہ اس ایریا کے وائپ آؤٹ کر کے وہاں پہ کنکریٹ کے جنگل بن گئے ہیں. جی ٹی روڈ پہ جائیں یا پشاور سے شروع ہو جائیں تو لاہور تک آپ کو جو ہے رائٹ لیفٹ پہ ہاؤسنگ کالونیاں نظر آتی ہیں. ایگریکلچر زمین ختم ہو رہی ہے، جنگل آپ نہیں لگا رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ حکومت کو تو ہم سارے کہہ رہے تھے بالکل حکومت تو نکمی ہے، نہ حکومت نے ووٹنگ ہے. قاسم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت سے لوگ پوچھ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے نام پہ کون سے بنگڑے پڑے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ پیپلز پارٹی اسپیسیفک، اٹ از ناٹ پی ٹی آئی اسپیسیفک، اٹ از ناٹ پی ایم ایل این اسپیسیفک، اٹ از کلیکٹیو فیلئر ان مائی اوپینین. یعنی ہم سٹیزن رسپانسبلٹی، اپنے گھروں میں درخت تو لگاتا کوئی نہیں ہے. آپ نے اپنے ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ برساتی نالوں کے اوپر گھر بنائے لوگوں نے. لوگ جو ہیں وہ بالکل نکاس کا کوئی بندوبست نہیں ہے. دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا، آپ بحث کر رہے تھے قاسم سے یا قاسم صاحب سے آپ پوچھ رہے تھے، بھائی قاسم کی اتھارٹی تو نہیں ہے نا کہ وہ بتائے کہ بند توڑنا یا نہیں توڑنا. صحیح ہے، یہ تو انہی ٹیکنیکل کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. اب وہاں پہ میں اختیار ولی یا اسد اللہ یا قاسم کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے، یہ چوسا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ہی ہے نا ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ حلقے کے جو عوام ہیں ان کی رسائی صرف ٹیکنیکل ٹیموں تک نہیں ہوتی نا، ان کی رسائی ہوتی ہے اپنے ایم این اے تک. تو لوگ اپنا جو نہیں، عمومی رائے پہ اور عوامی رائے پہ فیصلے نہیں کیے جاتے. یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پہ فیصلہ ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا. صحیح ہے. آپ کو جو انسٹیٹیوشن ہیں جو آپ نے بنائے ہیں، آپ ان کو فیصلہ کرنے دیں. غلط فیصلہ ہوگا تو ان کو پوچھیں، صحیح فیصلہ ہوگا تو اپریشیٹ کریں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کے اور عوام کے درمیان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ کوئی بندہ جو ظاہر ہے یہ منتخب حکومت تو ہے نہیں، یہ تو امپوزڈ حکومت ہے. ان پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ یہ تو جو بات کریں گے لوگ اس کا آؤٹ لیں گے. پھر لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کی فصلیں، لوگوں کے گھر، لوگوں کی جو کیٹل ہیں یا مال مویشی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، تو لوگوں کو تو گلوبا بنے گا. غریب لوگ ہیں ہمارے جو ذمہ دار ہیں، پہلے انہوں نے پنجاب حکومت ہے ہماری فصلوں کی قیمت ٹھیک نہیں لگائی. اب ویسے اللہ کی طرف سے یہ آفت آ گئی ہے تو ہماری فصلیں نہیں ہونی. اب تو ایک جو زیادہ بڑا اصد پرابلم آنا ہے وہ یہ سیلاب کا پانی گزرنے کے بعد آنا ہے. جی، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس کا آپ سوال پوچھ لیں، حکومت کے پاس نہ جواب ہوگا نہ کوئی پلاننگ ہے. بالکل صحیح ہے سر. اب اس میں ایک چیز جو میں گیلانی صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے پچھلی گفتگو میں، لیکن ایک اور لوگوں کا شکوہ یہ ہے جو جی with a very heavy چلیں آپ پہلے کر لیں بات، پھر میں سوال کرتا ہوں. جی with a very heavy heart because ہمارے اب میں صبح سے لے کے رات 12 بجے تک ہم فلڈ بند کی انسپیکشن کے لیے مجھے اٹھا لیتے ہیں لوگ. میں وہاں جا کے فلڈ بند کی ایکسین ایریگیشن کے ساتھ انسپیکشن کرتا ہوں. صبح اٹھتا ہوں تو لوگوں کے کیمپوں پہ جانا ہوتا ہے. وہاں کیمپوں میں جاتے ہیں لوگ، ہم سے ہمارے کپڑے پھاڑتے ہیں اب کہ ہمارے پاس کھانا نہیں پہنچا، کھانا خراب آیا ہے، ہمارے پاس ٹینٹ نہیں پہنچا، ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ
یا تو یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ بند توڑنے کا فیصلہ کسی پنچایت میں ہونا ہے یا کسی ٹاک شو پہ ہونا ہے، یا اگر یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ بند توڑنے کا فیصلہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی نے کرنا ہے، تو یہ ٹیکنیکل کمیٹی کے اوپر ہی چھوڑیں کہ وہ بند توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے، اس کے بعد ظاہر ہے ذمہ داری انہی کی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک لے کے میں واپس آتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گیلانی صاحب آپ ہی سے سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران اور اس سے پہلے بھی یہ وعدہ کیا جاتا رہا کہ ایک سپر فلڈ بند بنایا جائے گا، سپر فلڈ بند۔ یہ بند کیوں نہیں تعمیر ہو سکا آج تک؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ جو فلڈ بند ملتان میں ہے، جس کو بوسن فلڈ بند بلاتے ہیں، جو کہ 40 کلومیٹر کا ہے، اور اس کے بعد اکبر فلڈ بند آتا ہے ہیڈ محمد والا برج تک۔ یہ بند میرے والد سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے بنوایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے لے کے جو 13 کی حکومت تھی، اس پہ ہم نے ہیڈ محمد والا برج بنایا، جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے دونوں پورے ساؤتھ پنجاب کے لیے۔ لیکن جو سب سے بڑی زیادتی ساؤتھ پنجاب کے ساتھ کی گئی ہے، وہ جب ہمارا یہ ملتان سکھر موٹر وے بنی، جو کہ جس کو سی پیک بلاتے ہیں، اس کے اوپر جو دریائے چناب کا برج ہے وہ 200 فٹ ہے، اور اگر ہم نیشنل ہائی وے پہ جو دریائے چناب کا برج بنا ہوا ہے اس کی لمبائی 2000 فٹ ہے، تو ہمارے جو واٹر ویز ہیں وہ کمپلیٹلی بلاکڈ ہیں۔ اور آج جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں ملتان میں، اس کی مین وجہ یہ ہمارا جو نئی موٹر وے بنی ہے، اس نے ہمارے واٹر ویز کو بلاک کیا ہوا ہے۔ اب واٹر لاگنگ کا جو ایک نیا فینومینا آیا ہے، یہ اب ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں، اینڈ دس از ویری ویری کروشل پوائنٹ۔ یہ راوی کی طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ دریا انکروچ ہوا ہوا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز سے۔ ہمارے پاس جو دریائے چناب ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، اور یہاں پر لوگوں کے، جس کو کھو بلاتے ہیں، لوگوں کے گھر ہیں لوگوں، اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک زراعت کے لیے یہ ایک بڑی فرٹائل لینڈ ہے، جہاں پہ گنے کی فصل ہوتی ہے، یہاں پہ آموں کے باغ ہیں، یہاں پہ مختلف سبزی جات اگائی جاتی ہیں جو کہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ کئی 100 سالوں سے یہ کھیتی باڑی کے لیے زمین بہت زرخیز ہے۔ لیکن جو اب ہم نیا فینومینا دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارا ملتان سکھر موٹر وے ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس کے اوپر جو دریائے چناب پہ جو پل بنایا گیا ہے وہ 200 فیٹ ہے، اس کی وجہ سے بہت جو ہائیڈرولک پریشر جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہمارے بندوں پہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، اور اس سے ہمارے بند کمزور ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پانی جب اترے گا تو ہم اس کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں سپر فلڈ بند، اس کے لیے ہم اپنی آواز ضرور اٹھائیں گے۔ لیکن جو ابھی الیکشن گزرا ہے، اس میں ہمارا منشور یا میری جو الیکشن کا جو میرا منشور تھا، اس میں یہ بات نہیں تھی، اس میں ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ ہمارا وعدہ اس کے اوپر اس الیکشن پہ ایک آئی ٹی پارک کا تھا اور نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کمپلیکس کا تھا، جو ہم پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختیار صاحب آپ نے یہ باتیں سنی، فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیلاب گزرنے کے بعد کی کیا تیاری ہے؟ حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ سیلاب گزر جائے گا، اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا، وہ لوگوں کی بہ گئے ہیں، ایسا سال بھر کا جو اپنا وہ دانے جمع کرتے ہیں، راشن جمع کرتے ہیں، وہ سب بہ چکا ہے، اور جانور مر گئے، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے۔ کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں ان کو یہ بتا دوں کہ جو سیلاب جہاں پہ آتا ہے نا، وہاں پہ 2-3 کام آپ کو سب سے پہلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ اول تو جب پانی آتا ہے اپنے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، روڈ بند ہو جاتے ہیں، اپنے روڈ کھولنے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے محفوظ مقامات پہ منتقل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سڑک کھولنے کے بعد موبائل کمیونیکیشن ٹوٹ جاتی ہے، آپ کو وہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے، پلس بجلی کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بجلی جہاں نہیں ہوتی وہاں زندگی نہیں ہوتی، اور بجلی سیلاب میں ہمیشہ کھمبے، تار، ٹرانسفارمر یہ سارے بہہ جاتے ہیں، یا آپ کو نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں 2-3 دن پہلے بھی گیا تھا، تو 4 صوبوں کے چیف سیکٹریز، تمام جتنے بجلی کے وہ ہیں کمپنیز ہیں، ڈسکوز ہیں، اس کو بٹھا کے اویس لغاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کو یہی ٹاسک پہ، اسی پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اب بات آ گئی نا راشن دینے کی، خوراک دینے کی، تو میرے خیال میں اس میں کوئی
اپنی ذمہ داریوں سے کوئی غفلت نہیں برتی گئی ہے. اگر میں آ جاؤں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سوات کا واقعہ ہوا ہے جس میں 19 افراد جان بحق ہو گئے تھے, یہ تو ریپیٹ ہوا ہے آپ کے کوہستان کی ہسٹری کا. تو آپ کی حکومت نے یا خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی حکومت نے اس کے لیے کیا کیا؟ نتھنگ. اب اس وقت بھی اگر میں بات بتاؤں, دیکھیں سیلاب اور آفت ہر جگہ پر آ سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا سوات والا, آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا کرٹیسائز کیا تھا ہم نے گورنمنٹ کو, وہ اس وقت کا موضوع تھا نا. ابھی تو ظاہر ہے یہ موضوع ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آفت ہر جگہ آتی ہے, اس کے بعد پھر حکمران کا رویہ, اس کی طرز حکمرانی, اس کی ذمہ داری کا احساس, ابھی گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ آپ یونائٹڈ نیشن سے ابھی تک آپ نے اپیل کیوں نہیں کی؟ میں آ رہا ہوں, آئی ایم کمنگ اوور دیئر, میں وہیں پہ آ رہا ہوں. اب آگے بات انہوں نے ایک اور کی تصویر کی. تصویر پہ میں اتنی زیادہ بات نہیں کروں گا. یہ تصویریں بنانا جو ہے نا, اگر وہ کوئی تصویر نہ بنے تو آپ بولیں گے اور آپ کی سوشل میڈیا بولے گی کہ آپ تو گئے ہی نہیں ہیں, آپ تو جنگ بھی نہیں گئے, آپ تو گجرات بھی نہیں گئے, آپ تو لاہور بھی نہیں گئے. اور تصویر بنانا ویسے بھی عمران خان ہے, تو اس میں آپ کسی کو تنقید نہ کریں تو بہتر ہے. جہاں تک علی گیلانی صاحب نے بات کی, میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یونائٹڈ نیشن میں باقاعدہ ہم اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھنے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم اپنا تخمینہ لگا لیں کہ کے پی میں ہمارا کتنا نقصان ہوا, پنجاب میں ہمارا کتنا نقصان ہوا. ابھی ہمارا یہ فلڈ جو ہے یہ سندھ میں داخل ہو گیا ہے, اور سندھ میں ہمارا کیا نقصان ہوا, بلوچستان ابھی رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو اس کے بعد اپنا جو نقصان ہے وہ پلس یونائٹڈ نیشن سے ہمیں کیا کیا ملنا چاہیے, کون سی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ بلا تو آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے تو اس کا کوئی نام نہیں تھا, یہ چیز آ گئی ہے. تو اب جو دنیا اس میں شامل ہے تو ہمارے ساتھ ان کو ہیلپ تو کرنی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی ہم وہاں پر اپنا مقدمہ رکھیں گے اور پوری قوت اور شدت کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. اس میں فیصل چوہدری صاحب 2022 کا جو سیلاب تھا اس میں مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہی تھے, اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جب گئے تھے اور ایک بہت بڑا ایک اجلاس بھی ہوا تھا, کانفرنس بھی ہوئی تھی, اور اس میں $10 بلین کے وعدے ہوئے تھے, اور اس کو گورنمنٹ نے بڑا اپنی کامیابی تصور کیا تھا کہ $10 بلین کے پروجیکٹس جو ہیں ہم لے کر آئے ہیں. لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ صوبائی حکومتوں نے بھی منصوبے بنا کے دینے تھے, اور اس میں کوئی 10%, کسی میں 20% کنٹریبیوٹ کرنا تھا ہماری صوبائی حکومتوں نے, اور باقی کا جو ہے وہ جو وعدے کیے گئے تھے عالمی اداروں کی طرف سے اس میں آنا تھا. لیکن ہماری حکومتوں نے وہ پروجیکٹس بنا کر ہی نہیں دیے یا پروپوزل ہی نہیں دیے, جس کی وجہ سے وہ $10 بلین کے جو وعدے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا وہ خواب. تو یہ تو ماضی کا قصہ ہے. اب آئندہ ہم صافی پیسے مانگیں گے کہ بھائی ہمیں بس کیش دے دو, یہ شرطیں نہ لگاؤ. دیکھیے اسد یہ ایسا نہیں ہوتا, وہاں پہ ایک میکانزم ہے, وہ یہ تخمینہ لگائیں گے, پھر وہ اپنی ٹیم بھیجیں گے, وہ ظاہر ہے وہ اپنا تخمینہ لگا کے اس کے مطابق اپنی پرائرٹیز, گورنمنٹ آف پنجاب کی پرائرٹیز آپ اندازہ لگائیں. جب پورا پاکستان, پورا پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, گلبرگ سے موٹر وے تک ایلیویٹڈ ہائی وے ایک بنانے کا منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے, 300-400 ارب روپے کا غالباً وہ منصوبہ ہے, جہاں پہ آپ کی حکومت کی پرائرٹی یہ ہے کہ ٹھیکیداروں کے گروہ کے جو ہے وہ پسندیدہ منصوبے کو آپ نے پریفرنس دینی ہے بجائے کہ عوام کے مسائل کے اوپر. تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یعنی گلبرگ سے موٹر وے تک سفر جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہائی وے پہ وہ ضروری ہے. جو اس وقت لوگوں کے حالات ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ نے سوال پوچھا تو اختیار بھائی اس بات پہ بالکل تیار نہیں ہیں, جو ان کی تیاری نہیں تھی کہ کیا آپ کا ریلیف ہوگا. آپ کی بیماریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں سیلاب کے بعد, آپ کے جو لائف سٹاک کی بیماریاں ہیں, جو باقی جو اس کے اوپر جو آفت آنی ہے, جو زمین کی جو اس وقت صورتحال ہوگی وہ ییلڈ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بالکل نہیں تیار جاتی ہے. جی میں آتا ہوں سر آپ کے پاس, گیلانی صاحب ذرا انتظار کیجئے, میں آتا ہوں. جی تو اس کے لیے کیا زرعی ترقیاتی بینک سے کوئی اسپیشل قرضوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی؟ کیا ہوگا کہ سود فری قرضے آپ دیں گے ذمہ داروں کو, جو فصل کا نقصان ہوا ہے اس کی انشورنس ہمارے یہاں پہ کوئی نہیں ہوتی ہے, اس کا کیا طریقہ کار کریں گے؟ دیکھیں آپ صرف اکیلے افیکٹڈ نہیں ہیں, ایسٹ پنجاب بھی افیکٹڈ ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں اپنی حکومت کے ساتھ مل کے وہاں پہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ حکومت کے ساتھ بالکل وہ ان کا جو تعلق ہے
وہ اتنا کم ہے، یا یقین کا جو لیول ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ حکومت کی کسی بات پہ اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ایلیویٹڈ منصوبوں کے اوپر، ٹھیکیداروں کے اوپر وہ زیادہ توجہ دیتی ہے. میرے اپنے علاقے میں پروجیکٹ اسپتال کے بند کر دیے گئے، نیئر ٹو کمپلیشن تھے، فلی فنڈڈ پروجیکٹ ہیں، فلی فنڈڈ سڑکیں بند کر دی صرف سیاسی مخاصمت میں. وہ بھائی وہاں پہ کوئی صرف ہمارا گھر تھوڑی ہے، لاکھوں لوگ ہیں. اسی طرح سے جو بارشوں میں نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اس کو دیکھیں. حکومت نے آج تک، آپ مجھے دیکھیں کہ وہ جب بھی کوئی بولتے ہیں تو پنجاب حکومت جو ہے وہ اس طرح سے لتے لیتی ہے کہ مطلب اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اپوزیشن کی تو بات ہی چھوڑیں. یعنی پرائرٹیز اس وقت یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے لگانے ہیں، سیلاب میں جو مرضی ہو جائے. اور آپ جس طرح سے جا کے وہاں پہ مطلب سعد رفیق بھی تو انہی کی پارٹی کے ہیں نا. سعد رفیق نے جو مثال قائم کی ہے وہ قابل تحسین ہے. انہوں نے کیمرے بند کرائے اور پھر چیک تقسیم کیے. بالکل صحیح. ہاں، اور مصیبت میں کسی کے کام آتے کوئی بھولتا ہے کوئی؟ یہ کیا بات ہے؟ جی گیلانی صاحب آپ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کرنا چاہوں گا کہ پلیز ہم اپنا فوکس جو ہے یہ جو تباہی اس فلڈ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، ہم اپنا فوکس اس کے اوپر رکھیں. اور اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے، بہت ٹائم پڑا ہے سیاست ہم کر لیں گے. جہاں تک آپ نے 2022 کے فلڈ کی بات کی، وہ زیادہ ہٹ اس فلڈ میں سندھ، بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب ہوا تھا. اور وہ جو ڈونر کانفرنس ہوئی تھی، میں اس کو ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈونر کانفرنس بہت اہم تھی. اس کے لیے ظاہر ہے جو ہمیں پلیج کیا گیا تھا ہمیں وہ فنڈنگ نہیں ملی، لیکن غالباً 2.4 یا 2.6 بلین ڈالرز جو پلیج کیے گئے تھے وہ ہمیں ملے، اور اس کو سندھ گورنمنٹ نے میچ کیا. اور پچھلے 4 سالوں سے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کو میچ کیا، جو ان کی کمٹمنٹ تھی ہماری ڈونر ایجنسیز کے ساتھ. اور اس کے ساتھ آج تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو گھر تعمیر کر کے دے رہی ہے. اور ہر مہینے وہ جاتے ہیں وہاں پہ، خواتین کو وہ رجسٹری دیتے ہیں ان کے گھروں کو. وہ پبلک ہے، وہ میڈیا پہ بھی ہر وقت آتا ہے. تو وہ کافی سیریسلی لیا ہوا تھا پیپلز پارٹی نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے. اس پہ ہمیں اچھی پیش رفت نظر آئی ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بڑی مصیبت ہے اس میں یہ نہ صرف نہ پنجاب حکومت اکیلی کچھ کر سکتی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ اکیلی کچھ کر سکتی ہے، نہ این جی اوز اکیلا کچھ کر سکتے ہیں، نہ مخیر حضرات اکیلا کچھ کر سکتے ہیں. اٹ ریکوائرز اے کلیکٹیو ایفرٹ. اور جب تک ہم سب مل کے اپنے سیلاب زدگان بہنوں بھائیوں کو مدد نہیں کریں گے تب تک یہ گیپس رہ جائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ ہمیں ون ڈے کی تقسیم کا ہے، اور جس کو چارہ بلاتے ہیں جانوروں کا. میڈم چیف منسٹر صاحبہ جب آج بھی وزٹ کیا، جب لاسٹ وزٹ پہ ملتان آئیں تو مجھے بات کرنے کا موقع ملا جب، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ جو ون ڈے کی تقسیم کا عمل جاری ہے اس کے کرائیٹیریا کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک آئی ڈی کارڈ کے پیچھے 10 کلو کا ون ڈے کا تھیلا مل رہا ہے جو کہ ناکافی ہے. وہ 2 جانوروں کی خوراک ہے. یہاں پر ایوریج ہر بندے کے پاس 7 8 جانور ہیں، بڑے چھوٹے ملا کر. تو ہمیں وی نیڈ ٹو لک انٹو ایسینشیلز. ہمیں لوگوں کی جو تکالیف ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہماری یہ ساؤتھ پنجاب ہے، یہاں پردے کا نظام ہے. یہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں کی چھت نہیں ہے. 3 دن بارش ہوتی رہی ہے. یہ 10واں سپیل چل رہا ہے اور 11واں سپیل کل سے شروع ہونے جا رہا ہے مانسون کا. اور اس بات پہ پنجاب گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ میں نے سنی کہ کوئی ٹینٹوں کی کمی نہیں ہے، جس بات کو میں نہیں مانتا. یہاں آج بھی ہمارے سے لوگ ٹینٹ مانگ رہے ہیں اور ٹینٹوں کی شارٹیج ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لائے، وہ ہمیں 1000 ٹینٹ دے گئے ہیں لیکن وہ ناکافی ہیں. میری اپیل ہے سی ایم بلوچستان سے بھی، چونکہ الحمدللہ بلوچستان پہ وہ فلڈنگ کی سچویشن نہیں ہے، ہمارے ایسٹرن دریاؤں میں فلڈنگ کی سچویشن ہے. تو جو پی ڈی ایم اے ہے اس کا بلوچستان کا، ان کے پاس جو ٹینٹس موجود ہیں وہ ٹینٹس ہمیں کائنڈلی اگر وہ بھجوا دیں تو ہمارا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی ضرورت کے مطابق
پالیسی بنا کر اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف نے جو سینٹ کی کمیٹیاں چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا ہے, یہ کیوں کیا, اس پر ذرا ایک چھوٹی سی گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج علیمہ خان صاحبہ نے آ کر بتایا کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد آپ سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی باہر آ جائیں. اچھا فیصل چوہی صاحب, اگر کمیٹیوں میں نہیں بیٹھنا, میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں اپنے شو میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی, کہ اگر آپ نے کمیٹیوں میں نہیں بیٹھنا تو اس کا مطلب ہے آپ پارلیمان میں جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ کام ہی نہیں کریں گے, یعنی قانون سازی. تو پھر پارلیمنٹ میں رہنے کا جواز ہی کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کمیٹیوں سے باہر آ جائیں گے تو اس سے حاصل کیا کریں گے سیاسی طور پہ؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ یہ تو ایک احتجاج کا طریقہ ہے جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے, اور کیونکہ وہاں پہ جو پارلیمنٹ کا کوئی افیکٹو رول تو رہا نہیں اور کمیٹیوں میں ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے یہ ان فیصلوں کا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو سسٹم ہے وہ مضبوط ہے اور اس قسم کے فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں. جو آپ کا دوسرا سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس سے حاصل وصول کیا ہونا ہے. تو سیاسی فیصلے جو ہیں وہ تو جذبات میں تو نہیں کیے جا سکتے نا جی. اس کے لیے تو آپ کو وے کرنا پڑتا ہے کہ سیاست میں کہ کون سا عمل کا آپ کو کتنا نقصان ہوگا. پہلے بھی بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ جذباتی بنیاد پہ ہوئے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوا. یعنی اگر آپ استعفے دینے تھے تو پھر پارلیمنٹ سے استعفے دینے چاہیے تھے, اور وہ 26 نومبر کو دینے چاہیے تھے. اس وقت ماحول ایسا تھا, فضا ایسی تھی. اب تو جو ہے سسٹم خود آپ کو پش آؤٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیے کل رانا ثناء اللہ صاحب کی جو الیکشن ہوئی ہے, شہید اعجاز صاحب کی سینٹ کی خالی سیٹ کے اوپر, انپریسیڈنٹڈ ہے. ہمیشہ سپریم کورٹ تک جب تک نہیں ہوتا آپ پارلیمنٹیرینز کو نااہل نہیں کرتے. تو یہاں پہ تو ایک پراپر جو ہے وہ پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو آپ نے جو پہلے استعفے دیے ہیں اس کا کیا افیکٹ ہوا ہے؟ کوئی سیاسی افیکٹ تو ہوا نہیں, فائدہ تو ہوا نہیں. تو اس سے نقصان جو ہے وہ میرا خیال میں اس کا احتمال زیادہ ہے. اس کا فائدہ جو ہے پولیٹیکلی اس وقت وہ نہیں ہوگا. اور یا تو پھر یہ جوائنٹ اپوزیشن فیصلہ کرے یا ساری اپوزیشن جو ہے اس کو قائل کریں, مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں, باقیوں کے ساتھ بیٹھیں, ایک بڑا پولیٹیکل. یہ تجویز پہلی مرتبہ ویسے محمود اطرکزئی صاحب کی طرف سے آئی تھی پی ٹی آئی کے لیے, اس پر کان نہیں دھرے گئے, لیکن محمود اطرکزئی صاحب بھی اس پر ساتھ کھڑے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کمیٹیاں چھوڑ دیں. محمود خان اطرکزئی صاحب کا دیکھیں نا, ان کی تو ایک سیٹ ہے. یہ ایک پی ٹی آئی کی 90 سیٹس ہیں, 82 بندے ہیں. آپ ان کو کہیں کہ 82 بندے جو ہیں ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رہے. یہ پارلیمانی پارٹیوں کو فیصلہ ہونا چاہیے نا جی. پارلیمانی پارٹیاں کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ اب خان صاحب کے پاس آج بھی جو میں نے اطلاع ہے کہ وہاں پہ احتجاج ہوا ہے کہ ان کو جو ہے وہ صحیح بات نہیں پہنچائی جاتی, جس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے. اور مطالبہ کیا گیا ہے جو پارلیمانی کمیٹیاں یہ وہ بھی فیصلہ کریں نا, ان کی رائے کو آپ کیسے پھینک سکتے ہیں؟ آخر پارلیمنٹ میں تو وہ موجود ہیں. تو جس طرح سے اگر آپ نے جنید اکبر کا جو ہے وہ دلا دیا پی اے سی سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ گیون حالات میں پی اے سی میں وہ ٹھیک کام کر رہے تھے. کوئی نہ کوئی کام تو روزانہ وہ اٹھا رہے تھے حکومت کا, وہاں سے بھی آپ نے استعفیٰ دیا. تو اس سے تو پھر آپ یا تو پھر آپ باہر آئے تو عمل طور پہ باہر. لیکن یہ سوال جب ہم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کر دیتے ہوں میرا خیال. جی فیصل صاحب, اب یہ اختیار صاحب, میں نے شیخ وقاص صاحب سے یہ سوال کیا اور باقی لوگوں سے جب ہم کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں الیکشن کے نتائج پر تحفظات ہونے کے باوجود ہم سسٹم کا حصہ بنے, ہم نے رول پلے کرنا شروع کیا, ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں, لیکن ہمیں پش آؤٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں دھکیلا جا رہا ہے, اسمبلیوں سے نکالا جا رہا ہے, سیٹیں چھینی جا رہی ہیں, ضمنی انتخابات کرائے جا رہے ہیں, قانونی تقاضے پورے کیے بغیر الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کرا رہا ہے. تو پھر ہم کیا کریں جب اگر ہمارا رول جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے؟ تو کیوں گورنمنٹ پش آؤٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں پارلیمانی رول اگر انہوں نے کوئی پلے کیا ہو تو وہ آپ مجھے بتا دیں, میں بھی دیکھوں کہ کیا رول تھا ان کا. انہوں نے تو ماں سوائے اس کے کہ قیدی نمبر 800 چور کو جو ہے اس کو رہا کر دیں, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی نہ نعرہ لگایا نہ کوئی کام کیا ہے, نہ اس کے علاوہ ان کا کوئی مشن, ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ اتنے خود نالائق سارے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنا اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ملتا. اب عمران خان جو ہے دوسری جماعت
جماعت سے بندہ لا کے ان کا اپوزیشن لیڈر بنانے پہ ہے. اپوزیشن لیڈر ایک بنایا پھر دوسرے کو بنایا, وہ بھی چینج کرتے رہتے. ان کے فیصلوں میں, ان کی سوچ میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. جس جماعت کا صدر, جو اس کو چیئرمین اور جو جنرل سیکرٹری ہے وہ نان الیکٹڈ لوگ ہوں, اس کی کیا حالت ہوگی. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنے ریلیونٹ تھے سسٹم میں, یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں, قوم اس کا اندازہ لگا لے اور فیصلہ کر لے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ محلے کی ماسیوں کی طرح یہ رونا دھونا کرتے ہیں ان کی مرضی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے, آپ 9 مئی بھی کرو, آپ 26 نومبر بھی کرو, آپ آئین کو بھی رونتے جاؤ, قانون کو بھی توڑتے جاؤ, آپ پہ پرچہ بھی نہ ہو اور آپ کو سزا بھی نہ ہو. تو جو آپ فیصلہ, جو آپ مشورہ کرتے تھے, دیتے تھے ہمیں اور اپنے تمام مخالفین کو کہ جائیے عدالت کا راستہ کھلا ہے اور وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کر کے آ جائیں, تو عدالتیں آپ کے لیے بھی کھلی ہیں. یہ وہی عدالتی نظام ہے, آئیے اور اپنے آپ کو کلیئر کریں اور وہاں پر بیٹھیں. تو آپ کو اگر کلین چٹ مل جائے گی تو آپ کھیلتے رہیں, لیکن اگر آپ سزا یافتہ ہیں, آپ کنوکٹڈ ہیں, تو میرے خیال میں پھر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ چوری ہے, چوری نہیں ڈاکہ ہے, اور ڈاکو جو ہے وہ اس وقت جیل کاٹ رہا ہے. صحیح ہے, چلیں وہ تو ڈاکہ ہو گیا, لیکن جو فیصلے باقی ایم این ایز کے خلاف آ رہے ہیں, اب اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں عدالت کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر, لیکن قانونی تقاضے پورے کیے بغیر, اسپیکر صاحب کی طرف سے ریفرنس بھیجے بغیر اور تمام قانونی چارہ جوئی کیے بغیر الیکشن کمیشن جو ہے قانونی تقاضے الیکشن کمیشن کیوں الیکشن کروا رہا ہے؟ قانونی تقاضے بالکل پورے کیے گئے ہیں, اور اگر ان کو کہیں لگتا ہے کہ یہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں. ان کے لیے تو کارپیٹ کور مل جاتا ہے کہ جی لے جاؤ اور ریسٹ ہاؤس میں رکھو, اور ان کو دوستوں کے ساتھ ملاؤ, چائے پلاؤ, کھانا کھلاؤ, عیاشی کراؤ. بہت شکریہ اختیار صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. فیصل جوہری صاحب آپ کو بھی شکریہ, علی قاسم گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.